اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ، تیسرا حصہ۔ علامہ بغوی نے ایک اچھی اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ سے اسی حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے خاص کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی گئی ہے۔ کنز الاموال حصہ 8 پیٹ نمبر 334۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 بار تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا اے ابا جان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمربند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سفر کے سامان کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں چلے اور سور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں اس غار تک پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور تو نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں مکہ میں نہیں ملے تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا، اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ دونوں وہاں 3 رات رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ شام کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چاراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہے کے ساتھ واپس آتے، لیکن دھیرے دھیرے چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں کو جا کر سارے حالات بتا دیتے، اور پھر آخر رات میں ان دونوں کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں غار سے نکلے اور سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے کہ یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور یہ دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ لوگ قدید کی آبادی پر پہنچے
جو ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے آئے۔ پھر وہ ان دونوں کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 54۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔